انسان کی سوچیں کبھی کبھی انسان کو اتنا پریشان کرتی ہیں کہ وہ اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ ان سوچوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ ایک خیال کا بار بار آنا اور اتنا آنا کہ نہ صرف صبح سے شام کیا بلکہ دن گزر جانا اور اسی خیالوں میں اپنے آپ کو پریشانیوں میں مبتلا رکھنا کہ ان کی ذاتی زندگی اس سے متاثر ہونے لگ جاتی ہے۔ ہم اس کو اوور تھنکنگ کہتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کو کیسے جو ہے نا قابو کیا جائے۔ بات یہ ہے کہ انسان کی سوچ تو انسان کے تابع نہیں ہے۔ وہ خیالات جب آتے ہیں تو انسان کو پریشان تو کرتے ہیں، لیکن یہ کبھی کبھی بیماری کی بھی علامت ہوتی ہے، کبھی کبھی انسان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ اس کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک خیال چھوٹی سی بات ہوتی ہے، وہ اس کو اتنا پریشان کرتی ہے، یعنی مثال کے طور پہ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کسی کو میسیج بھیجا، اس کا جواب کیوں نہیں آیا۔ اب صبح سے شام ہو گئی، اسی سوچ میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی جو ہے ان سے کسی نے کہا کہ آپ اس طرح سے کریں اور اس طرح سے کریں، کوئی مشورہ دیا، اسی سوچ میں گرفتار ہیں کہ اچھا تو انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا تو اس کی وجہ یہ ہوگی۔ اب اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ یہ انہوں نے مجھ سے اس طرح کی بات کیوں کی۔ فار ایگزامپل کچھ لوگوں سے ملے، کسی نے صحیح سے رابطہ نہیں کیا، صحیح سے بات نہیں کی، اسی میں پریشان ہوئے جا رہے ہیں کہ یہ پہلے تو مجھ سے ایسے نہیں ملتا تھا، اب اس طرح ہر چیز کا مطلب نکالنا۔ آپ کو خیالات کی بہتات اتنی ہوتی ہے کہ اس میں وہ اپنے آپ کو گرفتار کر لیتے ہیں، وہ خیالات ہی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جب بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ خیالات ان پہ حاوی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے کام ان کے صحیح نہیں ہو پاتے، توجہ ان کی بڑھ جاتی ہے، اتنی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں کہ وہ بار بار ان کو، اور پھر چھوٹی چھوٹی سی بات سے بھی پریشان ہونے لگ جاتے ہیں۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، کسی نے وہ کہتے ہیں کہ دماغ سے نہیں نکل رہی، اگر کسی نے ایک ذرا سی بات کہہ دی، اٹک گئی ہے، سوئی اٹک گئی ہے، کوشش کرتے رہتے ہیں جھٹک جائیں لیکن نہیں نکلتی۔ تو بات یہ ہے کہ اس کی کچھ تو ٹیکنیکس ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو خیال بار بار آ رہا ہے اور آپ سے، تو کچھ لوگ جم چلے جاتے ہیں، ینگ بچے ہیں، یا وہ ڈسٹریکشنز چاہیے ہوتی تاکہ آپ اس خیال سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ کچھ لوگ میوزک سن لیتے ہیں، جب بھی کبھی ان کو زیادہ خیالات پریشان کرتے ہیں وہ میوزک سن لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں، جو خیالات آ رہے ہیں، تاکہ بجائے کہ بار بار خیال آتا رہے اس کو لکھ لیا اور اس کے بعد اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کچن میں چلے گئے، کام کر لیا۔ ڈسٹریکشن بہت ضروری ہے، اگر آپ اپنے آپ کو اس میں گرفتار رکھیں گے تو آپ اس کو قابو نہیں پا سکیں گے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جس شخص نے آپ سے اگر کوئی بات کی ہے تو اس شخص سے بارے میں آپ سوچتے رہیں اور پریشان ہوتے رہیں، تو بہتر ہے کہ آپ واک کرنے چلے جائیں، میوزک سن لیں، نماز پڑھ لیں، جم چلے جائیں، اپنے آپ کو کسی ایکٹیویٹی میں انگیج کر لیں۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی سوچیں، ریپیٹڈ تھاٹس آپ کو اتنا پریشان کر رہے ہوتے ہیں، سوچیں آ رہی ہوتی ہیں، پریشان اتنا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا۔ تو ایسی صورت میں پھر ظاہر ہے کہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ پروفیشنل ہیلپ لیں بجائے اس کے کہ خود اپنے آپ کو قابو کرنے کی کوشش کرتے رہیں، کیونکہ انسان کے خیالات، سوچیں جو ہیں وہ ذہن کا فنکشن ہوتے ہیں، دماغ کا فنکشن ہوتے ہیں، تو اس لیے اس پہ علاج پہ توجہ دینی چاہیے۔ صحت یاب کے پلیٹ فارم سے اپائنٹمنٹ بک کریں، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی اور اپنے ساتھیوں کا خیال کریں، پڑوسیوں کا، دوستوں کا خیال کریں۔